لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله استتماما لنعمته واستسلاما لعزته واستعصاما من معصيته واستعينه فاقة إلى كفايته. إنه لا يضل من هداه ولا يئل من عاداه ولا يفتقر من كفى. ثم الصلاة والسلام التحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم وادعوه مخلصين له الدين. حضرات گرامی، سورہ مبارکہ اعراف کی آیت نمبر 29 کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اور کل کی گفتگو یہاں تک بات پہنچی تھی کہ انسان خدا کی بارگاہ میں جب دعاؤں کو مانگ رہا ہے تو کچھ شرائط ایسی ہیں جس کا اسے خیال رکھنا ہے. دعا مانگنے کا سلیقہ اور اس سلیقے کے اعتبار سے دعا مانگنے کی شرائط، کہ اگر خدا کی بارگاہ میں اپنی دعاؤں کو قبول کروانا چاہتا ہے تو پھر کس انداز میں خدا کی بارگاہ میں دعا مانگے. تو جب تک انسان کا دل پاک و پاکیزہ نہیں ہوگا، جب تک انسان کے دل میں صفائی نہیں ہوگی، جب تک انسان کا دل بغض سے خالی نہیں ہوگا، جب تک انسان اپنی دعا کو قبولیت کے مراحل تک نہیں پہنچا سکتا. چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک حدیث کے جس کے اندر امام فرماتے ہیں کہ بہت سارے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر تم دعا مانگتے ہو لیکن تمہارے کچھ کام ایسے ہیں جو درمیان میں آ کر رکاوٹ پیدا کر دیا کرتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ آنے والی کل کی گفتگو کے اندر، چونکہ کل شب جمعہ ہے، شب دعا بھی ہے، آج ماہ مبارک رمضان کی چھٹی شب ہو گئی، کل شب جمعہ ہے اور شب دعا بھی ہے. اسی اعتبار سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. اگرچہ کہ کچھ باتیں میں آپ کی خدمت میں کل کی گفتگو میں جو گزرا ہوا کر ہے اس میں بھی پیش کر چکا ہوں. چوتھے امام فرماتے ہیں کچھ باتیں آ کر رکاوٹ پیدا کر دیتی ہیں. اس میں سب سے پہلی کیفیت امام فرماتے ہیں کہ انسان کی بدنیتی. جب انسان کی نیت صاف نہ ہو تو انسان کی دعائیں مرحلہ قبولیت تک تو کیا خدا کی بارگاہ تک نہیں پہنچتی. لیکن قبول ہونے کا مرحلہ اس وقت آتا ہے کہ جب یہ دعا وہاں پہنچ جائے. اگر دعا وہاں پہنچے ہی نہیں، یعنی آپ نے ایک خط لکھا، آپ نے ایک میسج لکھا، میسج اگر ریسیور تک پہنچا ہی نہیں، جواب دینے کا مرحلہ تو اس وقت آتا ہے نا کہ جب اسے میسج ملے. اگر اسے میسج ہی نہیں ملا تو وہ کیا جواب دے گا؟ اکثر اوقات ہم اپنے طور پر دعائیں مانگتے ہیں، دعا وہاں تک پہنچ ہی نہیں پاتی. جواب کا مرحلہ تو بعد کا مرحلہ ہے. قبول کیوں نہیں ہوئی یہ بعد کا مرحلہ ہے، یہ تو وہاں تک پہنچی ہی نہیں ہے. تمہارا کردار اتنا مضبوط تھا ہی نہیں کہ یہ دعاؤں کو وہاں تک پہنچا پاتا. چوتھے امام فرما رہے ہیں بدنیتی. جب تمہاری نیتیں صاف نہیں ہوگی تمہاری دعائیں وہاں نہیں پہنچ پاتی. جب دل میں خباثت بھری ہوگی،
یاد رکھیے یہ میں کوئی کافروں کی بات نہیں کر رہا، یہ ساری کی ساری روایتیں معصوم فرما رہے ہیں لوگوں کے اعتبار سے، کہ جب انسان کے دل میں کدورتیں ہوں گی، بغض ہوں گی، ایک دوسرے کے لیے دشمنی ہوگی، تو پھر وہ اگر دعائیں مانگ رہا ہے یہ ساری کی ساری کیفیتیں دعاؤں کی راہ میں رکاوٹ بنیں گی۔ پھر امام فرماتے ہیں جب تمہارے دل میں منافقت ہوگی، یہ منافقت دعاؤں کو وہاں تک نہیں پہنچنے دے گی، جب تمہاری زبان پر فحش کلام ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا فحش کلام کا مطلب کیا ہے؟ فحش کلام کا مطلب وہ کلام کہ جو سامنے والے کو ناگوار گزرے۔ جب تمہارے زبان پر فضول اور بیہودہ کلام ہوگا جس سامنے والے کی دل آزاری ہو رہی ہو۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی زبان کی وجہ سے رسوا ہو جایا کرتے ہیں۔ اخلاقیات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو مولا کائنات کی حدیث کو پیش کرتے ہیں کہ کتنے ایسے لوگ تھے، مولا فرماتے ہیں رب عزیز اذل خلقہ، کتنے عزت دار ایسے تھے جنہیں ان کے اخلاق نے رسوا کر دیا۔ بڑے عزت دار تھے خاندانی اعتبار سے، لیکن اخلاق اتنا گرا ہوا تھا کہ لوگوں نے رسوا کر دیا، اخلاق نے رسوا کروا دیا۔ اور پھر فرماتے ہیں وَرُبَّ ذَلِيلٍ أَعَذَّ خَلْقَهُ، اور کتنے ذلیل و رسوا ایسے تھے، پست تھے خاندانی اعتبار سے یا مقام کے اعتبار سے، لیکن ان کی اخلاقیات اتنی تھی کہ بلند مقام پر پہنچ گئے۔ آج دنیا میں آپ جا کے دیکھیں آپ کو نظر آئے گا کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں اخلاقیات کی وجہ سے بلند ہو جایا کرتے ہیں۔ امام فرما رہے ہیں یہ اخلاقیات فقط زبان تک نہ ہو، دل میں بھی ہو، نیت خالص ہو۔ دیکھیں میٹھی بات کرنے والا ہر انسان اچھا نہیں ہوتا۔ امام فرما رہے ہیں بد نیتی نہ ہو، یہاں پر نیت صاف ہو، خباثت یا نہ بھری ہو، منافقت یا نہ بھری ہو، ورنہ دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ دیکھیں آج کی گفتگو کا عنوان کل سے متصل کرتا چلوں، یہ کل کی گفتگو کا آخری حصہ جو میں نے آج آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ سوال یہ کہ انسان خدا کی بارگاہ میں کیا دعا مانگے۔ آج کا عنوان یہ ہے کہ جب ہم خدا کی بارگاہ میں دعا مانگنے جا رہے ہیں کیا دعا مانگے۔ دیکھیں سب سے پہلی اور امپورٹنٹ ترین بات یہ ہے کہ سب سے پہلی دعا جو انسان کو سمجھنی بھی ہے اور مانگنی بھی ہے۔ سمجھنی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انتہائی اہم ترین نقطہ ہے دعاؤں کے اعتبار سے، کہ جب تم دعائیں مانگو تو خدا کی بارگاہ میں سب سے پہلی دعا یہ ہونی چاہیے پروردگار جو میرے حق میں بہتر ہو وہ مجھے عطا کرنا۔ یاد رکھیے ہم میں سے ہر کوئی، چاہے آپ، چاہے میں، چاہے کوئی تیسرا فرد، جب سجدے کے اندر جاتا ہے تو اپنی حاجتوں کی ایک فہرست پیش کر دیتا ہے، خدا یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے۔ خدا کے سامنے یہ نہیں کہتا کہ خدا مجھے نہیں معلوم مجھے کس چیز کی ضرورت ہے، نہیں، ہم تو اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتے ہیں، مجھے اس چیز کی بھی ضرورت ہے، اس چیز کی بھی ضرورت ہے۔ پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اے خدا تو بہتر جانتا ہے مجھے کس چیز کی ضرورت ہے۔ یہ مقام کوئی چھوٹا مقام نہیں ہے، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اہل بیت کی دعاؤں کو اٹھا کر دیکھیے کس انداز میں دعائے عرفہ کے اندر امام علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں، کس انداز میں مانگ رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں اللہم رضنی بقضائک، اے پروردگار مجھے تیری قضا کے اوپر راضی رکھ، وبارک لی فیما قدر لی، اور جو تو نے میرے لیے مقدر کر دیا ہے اسے میرے لیے بابرکت بنا دے۔ اور پھر اس کے بعد امام کے وہ جملے جو ہم اکثر و بیشتر مختلف مقامات کے اوپر سنتے ہیں، کیا امام فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں پروردگار حتی لا احب تعجیل ما اخرتا، جو تو نے میری لیے مقدر کیا ہے اسے اتنا بابرکت اور اتنا محبوب بنا دے کہ میں اس بات کو پسند بھی نہ کروں کہ جس چیز کو تو نے دیر میں رکھا ہے وہ مجھے جلدی مل جائے۔ یعنی امام فرمانے کہ میں ایسا بن جاؤں کہ خدا اس چیز کو جلدی نہ مانگو جسے تو نے دیر میں رکھا ہے۔ ہم تو خود سے اپنی تقدیر کا فیصلہ کر کے خدا سے مانگ رہے ہیں خدا یہ چاہیے۔ امام فرمانے مجھے یہ پسند بھی نہ آئے، میں محبت بھی نہ رکھوں کہ ایسا سوال کروں۔ یعنی کس مقام پہ امام لے جانا چاہ رہے ہیں اور ہم کس مقام کے اوپر کھڑے ہیں کہ خدا میں اس چیز کا سوال نہ کروں، اس چیز کے سوال کو پسند بھی نہ کروں کہ جس چیز کو تو نے دیر سے رکھا ہے میں کہوں خدا مجھے جلدی دے دے۔ نہیں معلوم کتنی چیزیں خدا نے دیر میں رکھی ہے۔ خدا نے تمہارے نصیب میں دولت بھی رکھی ہوگی، کب رکھی ہے؟ تم جلدی مانگ رہے ہو۔
یاد رکھیے ہر چیز اپنی مرضی کے اعتبار سے مانگیں گے تو پھر کھونے کے اعتبار سے آپ ذمہ دار ہوں گے۔ رسول اللہ کی سیرت اٹھا کر دیکھیے، رسول اللہ کے دور میں ایک شخص ہے مسجد کے اندر آ کر پہلی صف کے اندر بیٹھتا ہے، بار بار رسول اللہ سے کہتا ہے یا رسول اللہ دعا کر دیجئے، آپ دعا کریں گے میرا کام بن جائے گا۔ لوگ رسول اللہ کو کہتے ہیں یا رسول اللہ دعا کر دیجئے، اس کے لیے دعا کر دیجئے، اس کا مسئلہ حل کر دیجئے۔ رسول اللہ جانتے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں یہ مسجد کے اندر آ رہا ہے، اس کا کیا مقام ہے، جانتے ہیں کہ کیا وجہ ہے، کیوں دعا نہیں کرنی ہے، اس کے لیے کیا بہتر ہے، کیوں اسے مالدار نہیں بنانا۔ ایک وہ موقع آتا ہے لوگ بار 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 کہتے ہیں، رسول اللہ اسے کچھ مال دے دیتے، کہتے ہیں جا کے بزنس کر، پروردگار عالم تیرے رزق میں برکت دے گا۔ جاتا ہے، رسول کا مال جب شامل ہوتا ہے بزنس مین بن جاتا ہے، مال کمانا شروع کرتا ہے، پہلی سے دوسری صف، دوسری سے تیسری، تیسری صف سے مسجد کے باہر والے دروازے پر، اور پھر مسجد سے بالکل باہر۔ اور یہی عام طور پہ طریقہ ہوتا ہے۔ عام طور پر اس کے بعد ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم باہر بیٹھ کر مسجد کے لیے چیریٹی تو کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے خدا کو ایسی چیریٹی کی ضرورت نہیں ہے کہ جس میں تم خود خدا کو یاد نہ کرو۔ خدا کو ایسی چیریٹی کی ضرورت نہیں ہے جس میں تم خود مسجد سے دور ہو جاؤ، خدا سے دور ہو جاؤ اور یہ سمجھو کہ خدا تمہارے پیسوں کا محتاج ہے۔ یہ تمہارے پیسے خدا کی دین ہے۔ ایک مرتبہ مسجد سے دور ہو گیا، رسول اللہ جانتے تھے اسی لیے دعا نہیں کر رہے تھے۔ یاد رکھیے خداوند عالم سے وہی سوال کیجئے، پروردگار تو نے میرے لیے جو بہتر رکھا ہے۔ امام حسین دعا عرفہ کے اندر کیا فرما رہے ہیں کہ پروردگار میں اس چیز کے اندر جلدی کا تقاضا نہ کروں جس کو تو نے تاخیر میں رکھا ہے، اور اے خدا جس چیز کو تو مجھے جلدی دے رہا ہے میں اس کی تاخیر کا سوال نہ کروں۔ اب آپ کہیں گے جلدی مل رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے، جلدی مل رہا ہے سے مراد کیا ہے؟ کبھی کبھار کوئی تکلیف آ جاتی ہے، آپ کہتے ہیں خدا ابھی نہیں آتی، بعد میں آ جاتی، ابھی میری پوزیشن ٹائٹ ہے۔ گھر کے اندر خوشخبری آ گئی، پتہ چلا بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، آپ نے کہا یا خدا اتنی جلدی دے دی، ابھی تو میں اس قابل بھی نہیں ہوا تھا کہ بچے کی پرورش کر پاتا۔ ایسی دسیوں مثالیں آپ بنا لیں، میں تو فقط مثال کو سمجھانے کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ جو خدا نے جلدی دیا ہے اس کے اندر تاخیر کا سوال مت کیجیے، اور جو خدا نے دیر میں رکھا ہے اسے جلدی مت مانگیے۔ یہ دعا کرنے کا طریقہ ہے، اور یہ مانگنا ہی طریقہ کار کیا ہے؟ خدا کی بارگاہ میں جائیے، پروردگار تو جو میرے حق میں بہتر سمجھتا ہے وہ مجھے عطا کر دے۔ واقعا انسان اگر اس بات کو سمجھ جائے کہ وہ جب دے گا تو اپنے اعتبار سے بہترین دے گا۔ میں اکثر و بیشتر ایک مثال دیتا ہوں، آج بھی اس مثال کو دہرا دیتا ہوں، آپ نے اکثر سنی ہوگی، شاید تکرار کا باعث بھی ہو جائے، کہ ہم مانگتے ہیں کس اعتبار سے؟ اپنی سوچ کے اعتبار سے۔ مجھے وہ مثال ہمارے استاد پیش کیا کرتے تھے، بڑی زبردست مثال لگتی ہے کہ ایک بچہ دکان پر اپنی ماں کے ساتھ گیا، دکاندار نے جب بچے کو دیکھا تو ایک مرتبہ بچے سے کہا کہ ٹافی کا ڈبہ پڑا ہوا ہے، اس میں سے ٹافیاں نکال کر کھا لیں۔ بچے نے ہاتھ نہیں بڑھایا، دکاندار نے پھر بچے سے کہا کہ دیکھ کوئی تجھے کچھ نہیں کہے گا، تیری ماں بھی تجھے نہیں ڈانٹے گی، ٹافی کا ڈبہ پڑا ہے، ٹافی کا ڈبہ کھول، اس میں سے ٹافیاں لے لے، ٹافیاں کھا لے۔ بچے نے پھر کچھ نہیں کیا۔ ایک مرتبہ دکاندار نے بچے کی ماں کی طرف دیکھا، کہا کہ اسے کچھ مت کہنا، اور پھر بچے کی طرف دیکھ کر کہنے لگا کہ اب میں نے تیری ماں کو بھی کہہ دیا ہے، ٹافی کا ڈبہ کھول لے، ٹافیاں لے لے، کھا لے۔ بچے نے پھر ہاتھ نہیں بڑھایا۔ آخر میں دکاندار کے پاس کوئی حل نہیں تھا، اس نے ٹافی کا ڈبہ کھولا، ٹافیاں نکالی، بچے کے ہاتھ میں دے دی، بچے نے خوشی خوشی لے لی۔ حیران ہوا، اتنی دیر سے تجھے کہہ رہا ہوں کہ ٹافیاں لے لے، ٹافیاں نہیں لے رہا، اب میں نے جب نکال کے دے دی تو نے خوشی خوشی لے لی، اگر اتنا پسند تھا تو پہلے کیوں نہیں لے رہا تھا؟ تو بچے نے بڑا پیارا جواب دیا۔ بچے کا جواب یہ تھا کہ دیکھیں بھائی، بات ساری یہ ہے کہ میرا ہاتھ ہے چھوٹا، آپ کا ہاتھ ہے بڑا، میں اگر ڈبے میں ہاتھ ڈالتا تو 2 یا 3 ٹافیاں ہاتھ میں آتی، آپ نے جب ہاتھ ڈال کے ٹافیاں نکالی تو زیادہ ٹافیاں ہاتھ میں آئی، تو میں لیتا تو اپنی طاقت و قوت کے اعتبار سے لیتا، آپ دیتے تو اپنی طاقت و قوت کے اعتبار سے دیتے۔ تو بس میں انتظار کر رہا تھا کہ آپ کی طاقت و قوت کے اعتبار سے لوں تاکہ زیادہ ملے۔
میں کہتا ہوں خدا کی بارگاہ میں جب جاؤ اپنے دماغ کو مت استعمال کرو، اپنی قوت کے اعتبار سے مت مانگو، اس کے فضل و کرم کے اعتبار سے مانگو۔ اے خدا میں مانگوں گا اپنی اوقات کے اعتبار سے مانگوں گا، تو دے گا اپنی قدرت کے اعتبار سے دے گا۔ واقعاً خدا کی بارگاہ میں کمی نہیں ہے۔ آپ کہیے پروردگار تو فضل و کرم سے بھرپور ہے، تو دینے کے اعتبار سے بہترین دینے والا ہے، خدا کی بارگاہ میں کمی نہیں ہے۔ اور پھر دیکھیے پروردگار عالم کیا عطا کرتا ہے۔ تازہ نگرانی، سب سے پہلی اور اہم ترین چیز کہ خدا کی بارگاہ میں جائے، پہلا سوال یہ ہو کہ خدا جو تو میرے حق میں بہتر سمجھتا ہے وہ مجھے عطا کر۔ دوسری دعا کیا ہونی چاہیے؟ دوسری دعا وہ دعا کہ جو ہم اکثر و بیشتر معصومین علیہ السلام کی تاریخ کے اندر دیکھتے ہیں۔ کس انداز میں دعا مانگنے کا سلیقہ سکھایا ہے، کیا دعا مانگنی چاہیے۔ اب آپ دعاؤں کو دیکھنا شروع کیجئے۔ دعائے رجب کے اندر دیکھیں کہ جا من ارجوہ لکل خیر، دعا شروع ہوتی ہے۔ اب ترجمہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے، بس نتیجے کی طرف لانا چاہتا ہوں۔ آخر میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آخر میں آپ آ کر کہتے ہیں کہ اے پروردگار مجھے آتش جہنم سے نجات عطا فرما دے۔ یعنی دعائیں رجب کے اندر یہ طریقہ کار دیکھیے۔ باقی مقامات پہ دعا دیکھ لیجیے۔ حج کے اوپر جاتے ہیں، جو نہیں گئے پروردگار عالم نے حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ دروازہ کعبہ کے اوپر، خانہ کعبہ کے در کے اوپر کھڑے رہ کے آپ کہتے ہیں اللہم فک رقبتی من النار، اے خدا میری گردن کو آتش جہنم سے آزاد کر دے۔ رمضان کی جو دعا جو روزانہ پڑھتے ہیں، یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم، اس میں کیا کہتے ہیں؟ من علیہ بفقاہ رقبتی من النار، آخر میں کہتے ہیں اے پروردگار مجھ پر احسان کر دے کہ میری گردن کو آتش جہنم سے آزاد کر دے۔ رمضان کے اندر ایک اور دعا پڑھنے کی جو تاکید، دعائے جوشن کبیر، 100 فصلیں، ہر فصل کے بعد کیا جملہ کہتے ہیں؟ سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب، اے پروردگار آتش جہنم سے میری گلو خلاصی کرا دے، میری گردن کو آزاد کروا دے۔ دعائے مجیر کیا پڑھتے ہیں؟ اجرنا من النار یا مجیر، پروردگار مجھے آتش جہنم سے آزاد کروا دے۔ یعنی دعاؤں کے اگر اسلوب کو دیکھا جائے تو ایک اہم ترین دعا جو بڑی کامن ملتی ہے کہ تم اپنے آپ کو آتش جہنم سے بچانے کی کوشش کرو، ہر موقع پر اپنے آپ کو آتش جہنم سے بچانے کی کوشش کرو۔ اس کے بعد تیسری دعا کیا مانگنی ہے؟ بڑی اہم ترین دعا ہے تیسری دعا، اور یہ وہ دعا ہے کہ ہمارے استاد کہتے تھے کہ اکثر لوگ یہ دعا نہیں مانگتے۔ وہ کیا دعا ہے؟ میرے استاد کہتے تھے کیا کبھی تم نے دیکھا ہے کہ کوئی سجدے میں جا کر اپنی عقل کا سوال کر رہا ہو؟ یعنی کیا کبھی کسی کو دیکھا کہ جو خداوند عالم سے عقل کے کمال کا سوال کر رہا ہو؟ کیوں نہیں کرتا انسان یہ سوال؟ مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی اپنے آپ کو بہت زیادہ عقل مند تصور کرتا ہے، سارے دوسرے بیوقوف، ہم سب سے زیادہ عقل مند۔ خدا کی بارگاہ میں بھی جب جاتے ہیں تو اپنے اعتبار سے حاجتیں پیش کر کے خدا کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں نعوذ باللہ کہ خدا مجھے پتہ ہے کہ مجھے کیا چاہیے۔ یاد رکھیے خدا سے یہ سوال کیجئے کہ اے پروردگار میری عقل کو مکمل کر دے تاکہ میں بہترین انداز میں سوچوں۔ کوئی بھی انسان عقل کے کمال کے مرحلے پر نہیں پہنچا، روایت اٹھا کر دیکھیے باب العقل کے اندر جا کر تو پتہ چلے گا کہ عقل کو بھی عروج ہے، عقل کو بھی زوال ہے۔ یعنی یہ ایک سسٹم ہے پورا کا پورا۔ معصوم فرماتے ہیں پریشانی سے نجات چاہتے ہو، مشکلات کا حل چاہتے ہو، خدا کی بارگاہ میں جاؤ، گڑ گڑا کر کمال عقل کا سوال کرو۔ یعنی اپنی پریشانیوں سے نجات چاہتے ہو، رزق کی برکتیں چاہتے ہو، ساری پریشانیاں نجات چاہتے ہو، ایک سوال کرو اے پروردگار کمال عقل عطا فرما، عقل کو مکمل کر دے۔ لیکن اس کے لیے پہلے انسان کو اس بات پر قانع ہونا پڑے گا کہ میری عقل مکمل نہیں ہے، مجھ سے بھی غلط فیصلے ہوتے ہیں، تب جا کر آپ اس انکساری کو خدا کی بارگاہ میں پیش کر پائیں گے۔ چوتھی دعا کیا ہے؟ چوتھی دعا یہ ہے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں جب جائیں تو اس کی معرفت اور خداوند عالم کو پانے کا سوال کریں۔ اگر خدا کو پا لیا، خدا کی معرفت مل گئی، کل کی میں نے گفتگو میں عرض کیا تھا شرائط کے اندر کہ جس کی بارگاہ میں کھڑے ہو
اسے اس انداز میں پکارو جیسے اس کا حق ہے. پھر دعائے عرفہ کی طرف آئیے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا؟ جس کو تو مل گیا، جس کو یہ معرفت مل گئی کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، اس نے کیا کھویا؟ اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا؟ دنیا بھر کی ساری نعمتیں مل گئی لیکن خدا کہیں موجود نہ ہو تو پھر ایسی نعمتوں کا فائدہ کیا؟ یعنی واقعاً انسان سوچے کہ میں اپنے رب سے کتنا قریب ہوں، کتنا دور ہوں. اور آخر میں جو سب سے اہم ترین دعا کہ جو ہمارے اعتبار سے، خاص کر ہمارے اس دور کے اعتبار سے، دو دعائیں ہیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں. اور وہ دعائیں کیا ہیں کہ انسان سب سے پہلے مرحلے پر اپنی دین کی سلامتی کی دعا مانگے. معصوم کے جملے ہیں غالباً چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے جملے کہ علیکم بدعاء الحزین. زمانہ مشکل ہوگا، دشوار ہوگا، پریشانی کا باعث ہوگا، دعائے حزین کی تلاوت کرو. اب مختلف انداز میں مختلف دعائیں نقل ہوئی ہیں. یہ دعائے حزین کون سی دعا ہے؟ اپنی ایمان کی سلامتی کی دعا کرو. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. کہ پروردگار ہمارے دلوں کو دین پر ثابت قدم رکھ، ہمارے دلوں کو دین کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ باقی رکھنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دور کے اندر ہم اپنے دین سے دور ہو جائیں. اور اس کے بعد زمانے کے امام کی سلامتی کی دعا، اور اپنی ساری دعاؤں کو زمانے کے امام سے منسوب کر کے پیش کرو. زمانے کے امام کی سلامتی کے اعتبار سے میں 15 شعبان کی گفتگو کے اندر یہ بات آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں کہ جب آپ زمانے کے امام کی سلامتی کے لیے دعا کریں گے، پلٹ کر زمانے کا امام آپ کی سلامتی کے لیے دعا کرے گا. 10ویں امام کی روایت میں نے نقل کی تھی کہ ایک شخص جو امام کو نہیں جانتا امام کی سلامتی کے لیے دعا کرتا ہے، امام پلٹ کر کہتے ہیں تیرے رزق میں اضافہ ہو، تیری دولت میں اضافہ ہو، تیرے بچوں میں اضافہ ہو، تیری عمر میں اضافہ ہو. یعنی تم زمانے کے امام کی سلامتی کے لیے دعا کرو. اب یہ دعا کس طرح سے کرنی ہے اور ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی، یہ دو باتیں انشاءاللہ کل کی گفتگو میں پیش کروں گا. اور اپنی آج کی گفتگو کو دعائے سلامتی امام زمانہ کے ذریعے سے ہی ختم کروں تاکہ یہ سعادت ملے کہ زمانے کا امام بھی پلٹ کر ہمیں دعا کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل الساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. بار اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع